اقبال ایک معترض اور محرک شاعر ہے جو اپنی اشعار کے ذریعے مشرقی قوموں کو آزادی طلبی اور استعمار فرنگ کے خلاف جد و جہد کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر پر قابض تھا اور افغانستان نے برطانیہ کے خلاف 3 جنگوں کے بعد فتح حاصل اور اپنی آزادی کامل کی۔ 3 مسلمان ہندی کی اقتدار اور عظمت کی طرف واپسی۔ اقبال کا ایک اہم مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد ملک کا قیام تھا۔ اقبال کے خیال میں مسلمان ہندی اپنی کئی صدیوں کی عظمت کو کھو چکے، اس لیے انہیں دوبارہ اٹھنا چاہیے اور انقلاب کے ذریعے اپنی تقدیر کو نئی سر سے لکھنا چاہیے۔ اقبال نے ضرب کریم میں ایک مختصر خطے میں ہندی مسلمان کا ایک جامع تصور پیش کیا ہے جس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہنہ، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ کافر، آوازِ حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین دلکم ماندہ در این کشمکش اندر۔ جو یہ مصرع جو قرآنی ہے، شاید اسی خیال کے تحت 1957 میں برصغیر کی ایک نئی پاکستان، لیکن اس وقت اقبال اس دنیا سے جا چکا۔ آزادی طلبی، مشرق پسندی، اسلامی فلسفہ و عرفان اور اس کے علاوہ مذہبی خرافات کے خلاف جد و جہد اور مذہب کے دعویداروں کی دھوکہ دہی کی مذمت اقبال کی شاعری کے بنیادی مضامین ہیں۔ اقبال کی مشرقی معاشرے کی جانب نظر ایک اسلامی اور استعمار مخالف نظر۔ اقبال ایک انقلابی اور آزادی پسند کی حیثیت سے جانتا تھا کہ مشرق، خاص طور پر برصغیر کی آزادی کا راز مشرقی لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی بیداری ہے۔ اس لیے اسلام اور مشرق کو 2 متحرک اور محیط مفہوم کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آزادی کی تحریک میں شامل کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا خلاصہ کروں۔ اقبال نے عرفانی اور عشق خدائی کے پہلوؤں میں مولانا سے زیادہ تر متاثر ہوا ہے اور جا وجہ ان کے لیے اخراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ عقیدت مثنوی پیر مرید میں اقبال مرید اور رومی مرشد کے درمیان دلچسپ گفتگو سے بخوبی محسوس ہوتا ہے۔ اس مثنوی میں اقبال نے ایک دلچسپ پیری طریقہ کار اپنایا ہے، یعنی وہ خود سوال پرگٹاتے ہیں اور اس کے جواب مثنوی معنوی سے نکال کر سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح اقبال اپنی گہری شناخت کے ساتھ جو رومی کی شاعری اور سوچ کے بارے میں رکھتے ہیں اور رومی کی شعر کے سامعین کو وسیع نظر اور بڑے افق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نیچے دیکھیے، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و درد۔ اس شعر میں اقبال یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ علم اور دانش اکیلے انسان کی روح کو سکون نہیں دے سکتے، اس لیے وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اس نے خود مشرق اور مغرب کے علوم کا مطالعہ کیا مگر روح کی سکون حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے اقبال وجہ جاننے کے لیے اپنے مرشد یعنی رومی سے سوال کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور مرشد کا جواب اس طرح: صحبت نااہل بیمارت کند، سوی مادر آپ کی تیمارت کند۔ یعنی ناخالف بیمار کرتے تجھے، آ کے ماں تیمار کرتی ہے تجھے۔ یعنی نااہل بیگانے کے پاس مت جاؤ کہ تجھے بیمار کرتا ہے، اگر سلامتی چاہتے ہو اپنی ماں کے پاس آؤ۔ بیت مولانا کا ایک اشارہ قرآن مجید کی اس مبارک آیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے: لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء الا آخر۔ اقبال کے
اسلامی شخصیت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دینی فکر کو دنیاوی مسائل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اقبال اپنے مرشد سے ایک اور سوال میں اس طرح بیان کرتے ہیں: آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمین پر خار و زار و دردمند، کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، ٹھوکرے اس راہ میں کھاتا ہوں میں، کیوں میرے بس کا نہیں کار زمین، ابلۂ دنیا ہے کیوں دانائی نہیں۔ مرید یعنی اقبال کہتا ہے کہ میرا بلند خیال آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، مگر میں زمین پر خار و دردمند ہوں، اگرچہ میں دنیا کی کاموں میں مشغول ہوں، مگر سختیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں، اور اس بات پر کہ دنیا کے امور میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ دنیا جو بڑی ترقیات اور انکشافات حاصل کر چکی ہے، اور مجھے جو صرف علم دین میں مہارت حاصل ہے، بے وقوف اور ناجان سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پیر کیا کہتے ہیں: آسمانوں میں جو گردش ہے اسے ہی زمین پر سخت کیا اس کے لیے۔ یہی حقیقت ہے۔ جب مسلمانوں نے گھڑی بنائی تو مغربی لوگوں کا خیال تھا کہ گھڑی کی سوئیاں جنات کی مدد سے حرکت کرتی ہے۔ آج بھی ابو علی سینا کی کتاب القانون مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن مسلمان خود اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ مسلمان آج کیوں نئے انکشافات اور اختراعات حاصل نہیں کر سکتے؟ مسلمان کو کیوں دہشت گرد اور انتہا پسند کہلاتے ہیں؟ مسلمان ممالک کیوں سماجی رفاہ اور آسائش حاصل نہیں کر پا رہے؟ مسلمان خواتین کیوں تعلیم سے محروم ہیں؟ اگر ہم بال جبریل کے اشعار کے عناوین اور مضامین پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کے اشعار دینی اور عرفانی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ زمانے اور اس کی تبدیلیوں سے بھی عجیب انداز میں جڑے ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں، مسولینی، ملا اور بہشت، دین، سیاست، فلسفہ، مذہب اور سیاست وغیرہ۔ اقبال نے ایک انقلابی اور آرمانی شاعر کی حیثیت سے اردو اور حتی فارسی شاعری میں ایک شگفتہ تبدیلی پیدا کی۔ اس نے شعر کو محض تغزل سے باہر نکالا اور اجتماعی دردوں اور واقعات کے ساتھ ملا دیا۔ اس کے علاوہ اقبال نے ایک مسلمان دانشور کی حیثیت سے ایک طرف مسلمانوں کو بیداری، روشنی اور اصل کی طرف واپس آنے کی ترغیب دی، اور دوسری طرف خرافاتی خیالات اور رہبانیت پر اعتراض اور تنقید کی جو مسلمانوں کو سستی اور بے بسی میں مبتلا کرے۔ بال جبریل اجتماعی اور تاریخی واقعات کو بصیرت کے ساتھ عکاسی اور تجزیہ کر کے مسلمانوں اور اسلامی معاشرت کے لیے ایک موزون نسخہ اور سیاست نامہ پیش کیا ہے۔ اقبال دنیا کی فلاح کو دین کی روشنی میں تجویز کرتا ہے، اور یقیناً اس کی تمام کوششیں بال جبریل میں اس قرآنی دعا کی تشریح سمجھی جاتی ہے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ آپ کا میں ڈاکٹر افضل راہ الدین صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سامنے محترم میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر نجیب جمال صاحب انتہائی علمی ادبی تحقیقی شخصیت، معروف نقاد ہیں اور ایف سی یونیورسٹی میں آج کل اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے بانگ درا، جو آپ کو پتہ ہے کہ بانگ درا کو اس دفعہ 100 سال مکمل ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ بھرپور تعلیوں میں حاضرین گرامی، جیسے ابھی زید صاحب کہہ رہے تھے کہ بانگ درا 1924 میں لکھی گئی اور 2024 میں
بانگ درا کی اشاعت کو 100 سال مکمل ہوئے، اور اس میں بانگ درا میں 1901 میں اپریل کا مہینہ تھا، مخزن لاہور میں اقبال کی پہلی نظم شائع ہوئی تھی، جو بانگ درا کی بھی پہلی نظم ہے، اور اس وقت اس کا عنوان تھا کوہستان ہمالہ۔ اس نظم کو اگر آج بھی ہم دیکھیں تو وہ نظم اقبال کی جو فکری بلندی ہے، آج بھی وہ اس کا ایک شاہکار ہے۔ یعنی ایک شاعر جو اپنی ابتدا ہی میں ہمالہ جیسی نظم لکھ دیتا ہے تو خود ہم تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سہ عبادی ہوتی ہے، یعنی اس کی 3 اطراف ہیں۔ اس میں جذبہ، خیال اور فکر، یہ 3 شاعری کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کتنا بڑا شاعر ہے۔ لہذا اگر ہم اقبال کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کے یہاں جو فکر ہے، اس فکر میں جذبہ اور تخیل اس طور شامل ہو چکا ہے کہ یہ تینوں اجزاء ایک ہو گئے ہیں، اور اگر کسی نے شاعری کی معیار بندی کرنی ہو تو پھر اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اقبال کے یہاں یہ تینوں اجزاء کس طرح ہم آہنگ ہوئے اور ان کا الگ الگ کیا اس کا مرتبہ اور کیا اس کی پہچان ہے۔ چونکہ جس چیز کو ہم آمیزہ کہتے ہیں، اس میں جو چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں وہ اپنی الگ الگ شناخت بھی رکھتی ہیں۔ 18ویں صدی میں میر تقی میر نے ایک بات کہی تھی، شعر کے ہی سانچے میں یہ بات کی گئی تھی کہ کیا جانوں دل کو کھینچے ہیں کیوں شعر میر کے، کچھ طرز بھی ایسی نہیں ایہام بھی نہیں۔ تو جو طرز ہے اور ایہام ہے، یہ شاعری کی بنیادی ایک خصوصیت ہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ پیمانہ جو ہے وہ فکر ہے، جذبہ ہے اور خیال ہے۔ اسی پیمانے پر 18ویں صدی جو ہے وہ میر تقی میر کے نام ہوئی، 19ویں صدی مرزا غالب کے نام ہوئی، اور 20ویں صدی اقبال کے نام ہوئی، اور اب یہ سلسلہ جو ہے 21ویں صدی میں بھی جاری ہے۔ حامد حسن قادری ایک ہمارے مورخ ہیں، ادبی مورخ، داستان تاریخ اردو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا ان تینوں شاعروں کے حوالے سے کہ 3 شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے جن کے فیض طبع نے اردو کو گنج زر دیا، ایک اثر میں بڑھ گیا، ایک رفت تخیل میں، دوسرے تیسرے کی ذات میں دونوں کو حق نے بھر دیا۔ کائنات شعر میں ہیں بس یہی دونوں کمال، تیسرے میں اس لیے دونوں کو یکجا کر دیا۔ تو اقبال ہماری اردو شاعری کا میں سمجھتا ہوں جوہر اعظم بھی ہے اور اسم اعظم بھی ہے۔ اقبال اب یہ جو بانگ درا ہے اس میں ان کی 24 سال کی ریاضت شامل ہے، 24 سال
انہوں نے جو شعر کو دیے، شاعری کو دیے، اس میں ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ بھی کیا اور کچھ عرصہ بالکل کوئی شعر نہیں کہا. پھر اپنے دوست سر شیخ عبد القادر کی ضد اور اصرار پر پروفیسر آرنلڈ سے مشورے کے لیے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری جو شاعری ہے، اس شاعری کی تمہارے لوگوں کو، تمہاری سرزمین کو، تمہارے خطے کو بہت ضرورت ہے، اس لیے تمہیں اپنی شاعری کو ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو مشورہ تھا، اس مشورے کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی اقبال کی فکر میں، اقبال کے تخیل میں اور اقبال کی سوچ میں پیدا ہوئی. اسی تبدیلی کا مظہر بانگ درا ہے. بانگ درا کی جو شاعری ہے، ہم یہ جانتے ہیں اس میں بچوں کے لیے نظمیں بھی ہیں، بڑوں کے لیے نظمیں بھی ہیں، طالب علموں کے لیے نظمیں بھی ہیں، اور اس میں جو ایک پیغام ہے، وہ پیغام ہرگز مقامی نہیں ہے. ساری دنیا اس سے استفادہ کر سکتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ 1915 میں جب اقبال نے اسرار خودی لکھی تو پروفیسر نکلسن کا، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہیں خط آیا اور اس خط میں انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ انگریزی میں اسرار خودی کا ترجمہ کریں. اقبال کو بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی اس بات کی. روزگار فقیر میں وحید الدین فقیر جو ان کے دوست تھے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اقبال کو جب وہ خط ملا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی. وحید الدین فقیر نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے، اور کیمبرج یونیورسٹی اگر اس کو ترجمہ کرنا چاہتی ہے تو اس سے اور زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اقبال نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ میں نے جس قوم کے لیے، جن لوگوں کے لیے یہ نظم لکھی تھی، وہ اس سے بے خبر ہے. تو یہ صورت جو ہے یہ آج بھی موجود ہے. بدقسمتی سے آج بھی ہم اپنے بچوں کو اقبال نہیں پڑھاتے. آج بھی ہم اپنے بچوں کو اقبال کی فکر سے آشنا نہیں کرتے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی پڑھیں، او لیول، اے لیول میں کہیں اقبال کا نام نہیں ہے. ہماری اپنی درسگاہوں میں کہیں اقبال کا نام لینے والا اب موجود نہیں ہے، سوائے چند ایک ایسی درسگاہیں ہیں. ایک درسگاہ سے میرا بھی تعلق ہے جس کا نام ہی ہم نے ابتدا ہی سے اردو اور اقبالیات کا شعبہ رکھا تھا. میری مراد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہے، جہاں سے میں ریٹائر ہوا اور بہت عرصہ میں نے وہاں پر کام کیا. لیکن مجموعی طور پہ اقبال کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ غفلت کا رویہ ہے. مجھے وہ ہمارے جو کمپیئر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مضمون کب شروع کریں گے. تو میں معافی چاہتا ہوں آپ کی سماع خراشی میں نے کی. صرف چند لائنیں، چند جملے جو ہیں وہ اپنے مضمون سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اقبال کی ابتدائی اردو شاعری بانگ درا کے دیباچے کی روشنی ہے، اور بانگ درا کا جو یہ دیباچہ سر شیخ عبد القادر نے لکھا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں ان نثری تحریروں میں سے ایک تحریر ہے جو الہامی ہے. شاعری کے بارے میں تو ہم بڑے آرام اور اطمینان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ الہامی ہوتی ہے، لیکن نثر میں الہام کے درجے تک پہنچنا بہت کم تحریروں کو نصیب ہوا ہے. ان میں سے ایک تحریر بانگ درا کا دیباچہ ہے جو سر شیخ
عبد القادر نے لکھا ہے، اور میرا یہ یقین ہے بلکہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اقبال کو پڑھنا چاہتا ہے اور اس نے بانگ درا کا دیباچہ نہیں پڑھا تو وہ اقبال کو سمجھ نہیں سکتا۔ اقبال کی بنیاد، اقبال کی فکر کی اساس یہی تحریر ہے جس کو پڑھ کر کے ہمیں ایسے اشارے مل جاتے ہیں جس سے اقبال کی شاعری کے تمام در واہ ہو جاتے ہیں، اقبال کی شاعری کی تمام شمعیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فی الوقت ہمارا موضوع اقبال اور ان کی شاعری کے بارے میں ایک ایسی نثری تحریر ہے جسے اقبال کی تفہیم کے لیے محض ایک رسمی تحریر یا مضمون کی نہیں بلکہ ایک دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ شاعری کو عطیہ خداوندی قرار دینے والوں یا الہام کا درجہ دینے والوں کی کمی نہیں، مگر نثر کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ کبھی پڑھنے یا سننے میں نہیں آیا۔ تاہم آج ہم جس نثری دستاویز کا ذکر کرنے والے ہیں اسے بلا شبہ ایک الہامی اثر کی حامل تحریر کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جو اقبال کے اردو کے اولین مجموعہ منظومات بانگ درا میں دیباچے کی صورت میں شامل ہے اور کلام اقبال کا لازمہ سمجھی جاتی ہے، جسے پڑھے بغیر نہ تو ہم اقبال کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کی شاعری کو۔ بانگ درا کا یہ دیباچہ سر شیخ عبد القادر مدیر مخزن نے لکھا، جنہیں یہ تخصیص بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اقبال کی پہلی نظم ہمالہ کو مخزن کے پہلے شمارے میں شائع کر کے پہلی مرتبہ انہیں اردو خواں طبقے سے متعارف کرایا تھا۔ دیباچے کا آغاز غالب اور اقبال کی شاعری کے ربط باہم کے تذکرے سے کچھ یوں ہوتا ہے۔ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیاں پھر وجود میں آئیں گے۔ غالب اور اقبال 19ویں اور 20ویں صدی میں بالترتیب اردو کے دو بڑے شاعر ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 19ویں صدی میں غالب کے بغیر کاروبار شاعری بند رہا یا 20ویں صدی میں اقبال کی موجودگی میں کسی اور کا چراغ نہ جل سکا۔ مقصد یہ ہے کہ غالب اور اقبال کی شاعری نے روش عام سے ہٹ کر اپنے تخیلات و تصورات کی بدولت بلکہ اپنے منفرد انداز بیان کے ذریعے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بعض ہماگیر اثرات مرتب کیے۔ غالب اور اقبال کا نام اردو شاعری کی تاریخ میں اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کا کلام فکر، جذبے اور تخیل کو یکساں طور پر متاثر کرتا ہے۔ اگر شاعری کو تہذیبوں کے باطن کی رونمائی اور اجتماعی لاشعور کی کار فرمائی تسلیم کر دیا جائے، اگر شاعری کو تہذیبوں کے باطن کی رونمائی اور اجتماعی لاشعور کی کار فرمائی تسلیم کر لیا جائے اور تخلیق کائنات سے کشف حیات تک کے مراحل اور موضوعات کا حامل قرار دے دیا جائے تو یہ بات قطعیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ غالب و اقبال نے شاعری کے فن کو بھی متاثر کیا اور فکر کو بھی۔ ان کی شاعری بعض ایسے مؤثرات کی حامل ہے جو ہماگیر اور آفاقی ہیں، اسی لیے غالب و اقبال اب فن کے معیار کی علامت بن گئے ہیں۔ بانگ درا کے دیباچے کی ابتدائی سطور اس بات کو سب سے پہلے شیخ عبد القادر نے محسوس کیا اور ان کے قلم نے بے اختیار ہو کر بانگ درا کے دیباچے کی ابتدائی سطور رقم کی۔ ان ابتدائی کلمات کے ایک ایک لفظ کی ماہیت پر غور کرتے چلے جائیے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غالب و اقبال کے ربط دروم کو دیباچہ نگار نے سوز دروم کی طرح محسوس کیا ہے اور اسے الہامی زبان میں اس طرح بیان کیا ہے۔ غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر میں تناسب کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی شاعری سے جو عشق تھا اس نے ان کی روح کو عدم میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہوں۔ چنانچہ اس نے پنجاب کے ایک گوشے میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں
दोबारा जन्म लिया और इकबाल नाम पाया। गालिब और इकबाल के ताल्लुक़ खातिर की एक मिसाल बांगे दरा की चौथी नज़्म बाउंगान मिर्ज़ा गालिब है, जिसमें इकबाल ने गालिब के परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई की दाद दी है और गालिब को गोयटे का हमनवा करार दिया है। उसमें एक शेर है इकबाल का कि आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशने वैमर में तेरा हमनवा काबीदा है। और देखिए कैसी बदकिस्मती की बात है कि गालिब को गोयटे का हमसर करार दिया गया है। गोयटे की कब्र गुलशने वैमर में है, जो जर्मनी के खूबसूरत तरीन बागों में से एक बाग है, और मिर्ज़ा गालिब की कब्र जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अहाते में एक ऐसी जगह पर है जो थोड़ा फासले पर है। और उस कब्र पर जो गालिब का मज़ार है वो 1952 में एक फिल्म बनी थी हिंदुस्तान में मिर्ज़ा गालिब के नाम से। सोहराब मोदी बहुत मशहूर डायरेक्टर थे इंडिया के, वो उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने फिल्मी ज़रूरत के लिए और फिल्म के आखिरी सीन में उनका मज़ार दिखाने के लिए वो मज़ार खुद बनवाया था। उस फिल्म साज ने वो मज़ार बनवाया था, किसी हुकूमत ने नहीं बनवाया, किसी इदारे ने वो मज़ार नहीं बनवाया। वो एक फिल्म की ज़रूरत के तहत वो मज़ार जो है वो बना था, छोटा सा, अब भी वो मौजूद है। गालिब और इकबाल के ताल्लुक़ के खातिर की एक मिसाल बांगे दरा की चौथी नज़्म, ये मैं पढ़ चुका हूँ। इकबाल की ये नज़्म भी उन नज़्मों में से है जिसे उन्होंने एक आलम वारफ्तगी में तख्लीक किया। नज़्म में लफ्ज़ों का इंतखाब, तराकीब का इस्तेमाल, तशबीहात की फरावानी और तर्ज बयान सब मिलकर गालिब के फिरदौस तख़य्युल, कश्फ़े फ़िक्र, लबे एजाज और रिफ़त परवाज़ की तस्वीर बनाते हैं। मैं शेर छोड़ देता हूँ, एक शेर मैं उसमें से सुना चुका हूँ आपको, अलबत्ता एक शेर और सुन लीजिए कि गालिब में इकबाल की ये दिलचस्पी इसलिए भी थी कि बकौल इकबाल के सुए उर्दू अभी मन्नत पजीर शाना है, शम्मा ये सौदाइए दिल सोजिए परवाना है। कि वो समझते थे कि उर्दू की जो शम्मा है या उर्दू की जो जुल्फ़ें हैं अभी तक उनको संवारने की ज़रूरत मौजूद है। इसमें शुबा नहीं कि इकबाल को इकबाल बनाने और उन्हें सही मानों में मशरिक़ व मगरिब से आशना कराने में जहाँ मौलवी सैयद मीर हसन, मौलाना शिबली, मौलाना हादी, डॉक्टर मैक टैगर्ट, ब्राउन, निकलसन और इकबाल के फ़लसफ़े के उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड काबिल ज़िक्र हैं, वहाँ उर्दू शायरी के हवाले से गालिब को उनके पेश रो की हैसियत हासिल है। अगरचे तबे हसरत की तरह इकबाल ने भी दूसरे असाज़ाए शायरी खुसूसन मीर से फैज़ उठाया। खुद उनकी 9 उम्री और 9 आमूज़ी के ज़माने में दाब की ज़बानदानी और शायरी का बहुत शोहरा था, और इकबाल ने तर्ज़ दाब में चंद गज़लें इस्लाह के लिए दाब को भेजकर उनसे एक निस्बत भी पैदा कर ली थी। मगर वाक़या यह है कि इकबाल की शायरी में मीर की तासीर और गालिब के तख़य्युल का हसीन इम्तिज़ाज मौजूद है। वो मैं कथा आपको सुना चुका हूँ। गालिब ही को इकबाल के मानवी पेशरो होने का एजाज़ हासिल है, जिस पर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने अपने मज़मून गालिब पेशरो इकबाल में सैर हासिल बहस की है। अप्रैल 1909 से हम इकबाल को उन जमा साल और जमा फ़िक्र अदीबों और शायरों की सफ़ में पाते हैं जिनके ताउन से रिसाला मखज़न ने बहुत जल्द एक मुस्तकिल अदबी तहरीक की हैसियत इख्तियार कर ली थी। रिसाला मखज़न ने उर्दू नज़्म में रोमानियत को तहरीक बनाने में अहम किरदार अदा किया था। इकबाल, मीर नैरंग, भीख, खुशी मोहम्मद नाजिर और ज़फ़र अली ख़ां की नज़में इसके पहले शुमारे में शाया हुई। बाद में हसरत मोहानी, प्रोफेसर शहबाज, मोहम्मद शादीन हुमायूं, मीर नज़ीर हुसैन, मुंशी अहमद हुसैन ख़ां, सैयद फ़ज़ल हक़ आज़ाद, ज़ामिन कंतूरी, सरूर जहां आबादी और नादिर कापूर भी मखज़न के मुआविन शुअरा रहे जिन्होंने रोमानियत को मुस्तकिल ज़हनी रवैया बनाया। शेख अब्दुल कादिर ने नज़्म कोहिस्तान हमाला को
جسے وہ ایک ادبی مجلس میں اقبال سے سن چکے تھے، ان سے بالاسرار حاصل کر کے مخزن کی پہلی جلد کے پہلے نمبر میں شائع کیا۔ اس نمبر کی اشاعت سے بقول شیخ عبدالقادر اقبال کی اردو شاعری کا پبلک طور پر آغاز ہوا۔ اس نظم میں اقبال کی رومانیت، وطن پرستی، فطرت پسندی اور انسان دوستی کے جذبات سے معمور، اس اعتبار سے یہ نظم آئندہ ہونے والی شاعری کا منظرنامہ دکھاتی ہے۔ اس میں کچھ حمالہ کے اشعار ہیں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ شیخ عبدالقادر نے بانگ درا کے دیباچے میں اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے: اتنے میں ایک ادبی مجلس قائم ہوئی، اتنے میں ایک ادبی مجلس قائم ہوئی جس میں مشاہیر شریک ہونے لگے اور نظم و نثر کے مضامین کی اس میں مانگ ہوئی۔ شیخ محمد عبدالقادر نے اس کے لیے ایک جلسے میں اپنی وہ نظم جس میں کو حمالہ سے خطاب ہے پڑھ کر سنائی۔ اس میں انگریزی خیالات تھے اور فارسی بندشیں۔ اس پر خوبی یہ کہ وطن پرستی کی چاشنی اس میں موجود تھی۔ مذاق زمانہ اور ضرورت زمانہ کے موافق ہونے کے سبب یہ نظم بہت مقبول ہوئی۔ حسن انصاری نے اپنے مضمون حمالہ نظم یا کسی طویل نظم کا ابتدائیہ میں مذکورہ بالا اقتباس کو پورے دیباچے کی طرح بہت اہم، معنی خیز اور نظم حمالہ کی ایک مختصر سی تنقیدی تحسین قرار دیتے ہوئے اس کے اہم نکات کی نشاندہی کچھ اس ترتیب سے کی ہے۔ نظم حمالہ میں انگریزی خیالات تھے۔ نمبر 2، فارسی بندشیں قابل توجہ تھی۔ نمبر 3، اس پر خوبی یہ کہ وطن پرستی کی چاشنی اس میں موجود تھی۔ نمبر 4، مذاق زمانہ اور ضرورت وقت کے موافق ہونے کے سبب نظم بہت مقبول ہوئی۔ اگرچہ حسن انصاری نے اپنے مضمون میں جو نتائج اخذ کیے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ نظم حمالہ کا سارا معنوی تار و پود اس امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صرف ایک نظم کے طور پر نہیں بلکہ کسی طویل نظم کے ابتدائیے کے طور پر لکھی گئی۔ تیسرے دور میں ہم آ جاتے ہیں۔ اقبال کی اردو شاعری کا یہ تیسرا دور، جس کے بارے میں شیخ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ یہ ان کی شاعری کا تیسرا دور ہے جو 1908 کے بعد سے شروع ہوا اور جو اب تک چل رہا ہے۔ اس عرصے میں اردو نظمیں بھی بہت سی ہوئی اور اچھی جن کی دھوم مچ گئی۔ اقبال کی اردو شاعری کا یہ تیسرا دور در حقیقت طویل نظموں کا دور ہے، جن میں اقبال نے اپنے افکار و تصورات کو تسلسل کے ساتھ مربوط انداز میں پیش کیا۔ اس عرصے میں اقبال اردو کے ساتھ ساتھ فارسی گوئی کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ سر عبدالقادر نے بانگ درا کے دیباچے میں اس کی تفصیل رقم کی ہے۔ ان کے خیال میں فارسی زبان اقبال کو دقیق خیالات کے اظہار کے لیے موزوں معلوم ہوئی، اس لیے وہ فارسی گوئی کی طرف مائل ہوئے اور اس طرح تمام اسلامی دنیا اور یورپ تک اقبال کا کلام پہنچا۔ تاہم سر شیخ عبدالقادر اقبال کی فارسی گوئی کے ایک دوسرے رخ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی گوئی کا ایک اثر اقبال کے اردو کلام پر یہ ہوا کہ جو نظمیں اردو میں دور سوم میں لکھی گئیں ان میں سے اکثر میں فارسی ترکیبیں اور فارسی بندشیں پہلے سے بھی زیادہ موجود ہیں اور بعض جگہ فارسی اشعار پر تضمینیں کی گئی ہیں۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشب قلم جو فارسی کے میدان میں گامزن ہے، اس کی بات کسی قدر تکلف کے ساتھ اردو کی طرف موڑی جا رہی ہے۔ سر عبدالقادر کی یہ تشویش بجا تھی، اس لیے وہ دیباچے کے آخر میں غالب کے بارے میں ان کی نظم کے ایک شعر "گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے" کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان کا یہ شعر پڑھ کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ جس احساس میں یہ شعر ان سے نکلوایا تھا اس سے کام لے کر اب وہ پھر کچھ عرصہ گیس ہوئے اردو کے سنوارنے کی طرف متوجہ ہوں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم اسی مجموعہ اردو کو جو اس قدر دیر کے ساتھ چھپا ہے ایک دوسرے کلیات اردو کا پیش خیمہ سمجھیں۔ بس